تو شیخ زبیر رضی کیا شاہ ہیں؟ ہمیں کس کی دوست لگا رہے ہو جس نے کوئی پرانا بزرگ نہیں چھوڑا، نہ کوئی نیا چھوڑا، اور نہ قیامت تک تمہارا کوئی بزرگان بے دین میں پیدا ہونے والا چھوڑا، ایک رج سے اڑا کے پرے پھینک دیا۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، مجھے دوست لگا رہے ہو شیخ زبیر رضی کی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جی صلاح الدین یوسف نے بھی آثر البیان میں نقل کیا ہے، تو اپنے اعمال کا جواب دے ہوگا، وہ تو پکا ناسبی تھا بھائی، ہم اس کو کیوں آن کریں گے؟ جاؤ وہابی جواب دے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ اب تو وابیوں کے عالم کی بھی خود ویڈیو آ گیا، اس نے کہا یہ گستاخانہ الفاظ ہے، تو صلاح الدین یوسف وابیوں کا ہے، وہ جواب دیں گے، حضرت معاذ اللہ ٹرمپ ناشتے والی سرکار جواب دے گا، میں نے کیوں جواب دینا، میرا کیا لینا دینا صلاح الدین یوسف کے ساتھ؟ بالکل اس نے بکواس لکھا ہے، ہم نہیں مانتے۔ پھر اس نے کہا جی اسلام 360 کی انجینئر بڑی تعریف کرتا ہے، اس میں بھی سنن نسائی کا جو ترجمہ ہے 5040 حدیث کا، اس میں بھی اسی قسم کے الفاظ دیکھے ہیں۔ اس میں انہوں نے 4 دعوے کیے ہیں۔ آپ نے دیکھا حالیہ دنوں کے اندر میرا ایک کلپ جو کسی جگہ پر میں نے چند مواقعوں پر اس کو بیان کیا بطور مفہوم و خلاصہ، اس کو لے کر کے بعض حضرات نے اور ایک شخص نے بالخصوص اس نے کہا کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے اور یہ بےہودہ ہے فلاں فلاں۔ میں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو میں نے سارے کا سارا معاملہ علماء کے سپرد کر دیا۔ کئی دنوں کی تحقیق کے بعد انہوں نے اس بات کو واضح فرمایا کہ حدیث شریف بھی موجود ہے اور یہ مفہوم بھی علماء نے لکھا ہے، اور اس کے اندر عربی شروحات اور جتنے مترجمین اردو کے سب نے بھی اس کو لکھا۔ یہ جس نے الزام لگایا ہے ان کے بہت ہی ممدوح لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو ایک زبیر علی زئی کو آپ دیکھیں، اس کی ادواء المصابیح اٹھائیں، اس نے بھی ترجمہ کیا ہے۔ اب میں بار بار کیا دہراؤں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ تفسیر احسن البیان اگر آپ صلاح الدین یوسف کی دیکھیں، جن کی یہ بڑی تعریفیں کر کر کہتے ہیں کہ کیا بات ہے ان تفسیروں کی، اس کے اندر بھی یہی حدیث اور اس میں کیا لکھا ہے۔ پھر اسی طرح یہ جو ایپ 360 اس کو جناب اللہ کی نعمت کہا جا رہا ہے، تو میں نے کہا نعمت کی طرف بھی توجہ کر لو کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور میرے نزدیک یہ چاروں دعوے جھوٹے ہیں، چونکہ توبہ والی ویڈیو کے اندر یہ 4 دعوے انہوں نے کیے ہیں، 3 تو پکے جھوٹے ہیں اور چوتھے میں بھی جو معاملہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں کلیریفائی کر دوں گا، جن کی میں انجینئرنگ کروں گا، اور وہ کرنا آج ضروری ہے۔ دعویٰ نمبر 1، انہوں نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کیا، خصوصاً ایک شخص نے، اس کے بعد انہوں نے میری ویڈیو چلانی شروع کر دی، یعنی کہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس شخص نے دعویٰ کیا کہ جو سمر عباس اتاری حفظہ اللہ نے بیان کیا وہ حدیث ہی نہیں ہے اور بےہودہ بات ہے، اور وہ یہ بات کرتے ہوئے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ انجینئر نے بالکل جھوٹا الزام میرے پہ لگایا کہ حدیث ہی نہیں ہے۔ تو میں آج بھی اپنے اس الزام کے اوپر قائم ہوں 100% کہ آپ نے جو کچھ بیان کیا، ایک جگہ بیان نہیں کیا، 2 جگہ بیان نہیں کیا، 3 جگہ بیان نہیں کیا، کم از کم 5 ویڈیوز ہمارے پاس مختلف جلسوں کی آ چکی ہیں کہ آپ نے اسی بات کو ریپیٹ کیا ہے حدیث کہہ کے، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ان الفاظ کی کوئی حدیث ذخیرہ احادیث میں موجود نہیں ہے۔ میں اپنے اس دعوے کے اوپر الحمدللہ آج بھی قائم ہوں کہ یہ آپ نے جو چسکے والی بات کی، بکروں کو فیور دینے والی بات کی، یہ ساری کی ساری باتوں والی کوئی حدیث پلانٹ ارتھ کے اوپر موجود نہیں ہے، آج کی ڈیٹ تک کوئی موجود نہیں۔ مستقبل میں کوئی بنا لے تو اس کا وبال اس کے اوپر ہے، آج تک کوئی اس طرح کی حدیث موجود نہیں ہے۔ جو حدیث آپ بیان کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلے دعوے میں اس کو کور کرتا ہوں، وہ میں نے الحمدللہ مجھے پتا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے، لہٰذا میں اس دعوے میں بالکل سچا ہوں۔ یہ بات کہنے میں کہ آپ نے رسول اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا، اور سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اگر کوئی فاسق آپ کے پاس خبر لے کر آئے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ اور اس آیت کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے سٹارٹ ہی میں مقدمے میں دلیل بنایا ہے کہ حدیث کی تحقیق کرنا ضروری ہے، کہ کوئی فاسق بیان نہ کر رہا ہو اپنی طرف سے کوئی جھوٹی حدیث بنا کے۔ اور پھر امام مسلم سٹارٹ ہی میں کم از کم 6 طرق لے کے آئے ہیں اس حدیث کے، اور یہ حدیث مولا علی سے انہوں نے روایت کی، مغیرہ ابن شعبہ سے روایت کی، ابو ہریرہ سے روایت کی، عبداللہ ابن عباس سے روایت کی، انس ابن مالک سے روایت کی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا میری طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کرنا جو میں نے نہیں فرمائی، ورنہ ایسا شخص اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ اور ایک طریق میں یہ بھی الفاظ ہے کہ میری طرف بات منسوب کرنا اس طرح نہیں ہے جس طرح تم کسی عام آدمی کی طرف کوئی بات منسوب کرتے ہو، جس نے میری طرف غلط بات منسوب کی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ یہ الفاظ بھی موجود ہے صحیح مسلم کے اندر۔ انہوں نے غلط بات نبی اسلام کی طرف اور بےہودہ بے حیائی پہ مبنی، اس کا ثبوت یہ ہے کہ 2 دن پہلے میرے پاس ایک اور ویڈیو آئی ہے جس میں یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ڈر رہا ہے، اسے لگا کہ عوام الناس کا چہرہ بگڑ گیا ہے اس کے الفاظ کی وجہ سے، جو یہ چسکے اور یہ بکروں کو تلاش کرنے والی بات کر رہا ہے، تو اس نے پھر بول کے کہا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، کہہ رہا ہے میں نے مفہوم کے طور پر بیان کیا، نبی علیہ السلام کا نام لے کے اس نے بیان کیا۔ وہ ویڈیو بھی میں انشاءاللہ تعالی اٹیچ کر دوں گا۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہوتی ہے جو دونوں بکروں کے پاس چل کے چسکا بھی لے لیتی ہے، مینوں پتا تسی چپ ہو جانا ہے، اور میں حضور دی حدیث پڑھتا پیا، سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں بکروں کے پاس جاتی ہے، اس سے بھی چسکا لے لیا اس سے بھی لے لیا، اور پتا اسے ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو مجھ سے پیدا ہونے والا یہ ہے کس کا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مشکات شریف اٹھائیں اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مشکات شریف اٹھائیں اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مشکات شریف اٹھائیں اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میرے نبی کو پتا تھا ہمارے معاشرے میں منافق آئیں گے، اس لیے اتنی سخت مثال دی ہے۔ بخاری اور مسلم میں یہ دونوں میں یہ حدیث موجود ہے
کہ جس نے میری طرف کو جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اس کے راوی مولا علی ہیں. اور بخاری اور مسلم میں ہی ایک اور حدیث موجود ہے کہ مولا علی جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو نہروان پہ جاتے ہوئے انہوں نے اپنے ساتھیوں کا مورائل بلند کرنے کے لیے خوارج کے خلاف قتال کے پوائنٹ آف ویو سے حدیث بیان کرنی تھی کہ جو خوارج سے قتال کریں گے وہ اس مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے. اس سے پہلے مولا علی نے فرمایا کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں یہ تو مجھے گوارا ہے, لیکن یہ گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کروں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ علیہ السلام نے نہ فرمائی ہو. یعنی مولا علی کے نزدیک آسمان سے زمین پہ گرنے کی تکلیف کم ہے, اور رسول اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا عذاب اس سے بڑا ہونے والا ہے. پھر مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے کذاب اور دجال لوگ آئیں گے جو ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوگی. یعنی آباء و اجداد سے مراد اہل علم. ویسے تو ہمارے آباء و اجداد نے تو یہ کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین سے لکھا ہوا ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. اور ہمارے آباء و اجداد تو رفع الیدین کرنے والوں کو قادیانی کہتے تھے. وہ تو ہم نے بتایا ہے کہ قادیانی خود حنفی ہیں, وہ بغیر رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں. تو ہمارے آباء و اجداد تو تھے جاہل. یہاں آباء و اجداد سے مراد ہے اہل علم. اور ظاہر امام مسلم صحیح مسلم میں یہ حدیث لا کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ پرفتن دور آ چکا ہے امام مسلم کے زمانے میں, اور انہوں نے بتایا کس نے جھوٹی حدیثیں گھڑی گئی ہیں. اس لیے میں صحیح مسلم لکھ رہا ہوں. یہ دور 1200 سال پہلے گزر چکا, اب تو اس میں کتنا کچھ ایڈ ہو چکا. تو یہ جو اہل سنت کی کتابیں ہیں جو ہم نے اپنے ٹیبل پہ صرف رکھی ہوئی نہیں ہیں بلکہ ان کو پڑھتے بھی ہیں اور عوام الناس تک پہنچاتے ہیں, یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے, پڑھی ہوئی ہیں الحمدللہ. ان میں یہ ساری احادیث موجود ہیں. تو دجال اور کذاب ہیں وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کی طرف کوئی جھوٹی حدیث منسوب کریں گے. نبی علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے, تو آپ اپنے آپ کو اس کیٹیگری سے باہر نکالیں. دعویٰ نمبر 2, انہوں نے اس توبہ والی ویڈیو میں کہا کہ میں نے تو نبی اسلام کی حدیث کے طور پہ اس کو کبھی بیان ہی نہیں کیا, میں نے تو اس کو مفہوم کے طور پر بیان کیا. حالانکہ 5 ویڈیوز میں کم از کم, اور اس میں سے جو اب ہمارے پاس پرسوں ویڈیو آئی ہے اس میں تو یہ ڈر رہا ہے بیان کرتے ہوئے, اور اس کو نظر آیا کہ عوام الناس کو برا لگ رہا ہے جب یہ بکرے کے چسکے والی بات کر رہا ہے اور بکروں کو خوش رکھنے والی بات کر رہا ہے. تو پھر اس نے بولا کہ یہ نبی اسلام نے فرمایا ہے, مشکات شریف میں ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. لہٰذا جو آپ نے توبہ اور رجوع کی ویڈیو میں کہا کہ یہ میں نے مفہوم بیان کیا تھا, بالکل جھوٹ بولا. آپ نے ہر ویڈیو میں نبی اسلام کا ذکر کیا اور رسول اللہ کی طرف اس کو منسوب کیا, آپ نے مفہوم کے طور پر اس کو بیان نہیں کیا. یہ آپ نے بالکل صراحتاً جھوٹ بولا ہے اس شخص کے بارے میں کہ جن کا اخلاق قرآن میں رپورٹ ہوا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے کے اوپر فائز ہیں. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, نبی اسلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بات بری لگتی تو آپ کے چہرے اقدس پہ آثار نمایاں ہو جاتے, ہمیں پتہ چل جاتا. یعنی نبی اسلام اپنے ایکسپریشنز کو چھپا بھی نہیں سکتے تھے, اتنی کلین سلیٹ تھے آپ, جو آپ کے دل میں ہوتا تھا چہرے اقدس سے وہ ظاہر ہو جاتا تھا. تو جو شخص کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا رکھتا ہو, جس کے اخلاق کو قرآن میں کہا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں جب ان سے پوچھا گیا نبی اسلام کے اخلاق کے بارے میں تو انہوں نے کہا, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, قرآن پڑھ کے دیکھ لو, قرآن ہی نبی اسلام کے اخلاق ہے. یعنی قرآن اگر جسمانی شکل میں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات. اور ظاہر آپ ہمارے امام اس لیے بنائے گئے کہ آپ قرآن مجسم ہے, یعنی قرآن پریکٹیکلی جس قسم کا انسان چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا دیا. لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ یہ میں نے مفہوم کے طور پر بیان کیا تھا بالکل جھوٹ ہے. آپ نے نبی الاسلام کا ذکر کیا اور انہی کی طرف منسوب کیا اپنی ہر ویڈیو میں. انشاءاللہ ہم وہ ویڈیوز بھی اٹیچ کر دیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے, اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے, اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں. اور پھر وہ بکرے سارے پتہ کیا کہتے ہیں, یہ بہت اچھی ہے, اس کی طبیعت میں انتشار نہیں ہے, بہت اچھی ہے, یہ سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے. ہاں مجھے پتا تسی چپ ہو جانا ہے, پر میں ضروری حدیث پڑھتا پیا, سمجھ آ رہی ہے. فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے, اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے, اور پتا اسے ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو مجھ سے پیدا ہونے والا یہ ہے کس کا. میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پر بچے اڑا کے رکھ دی ان سب کے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ مشکات شریف اٹھائیں اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرمایا یہ ریوڑ میں رہنے والی اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ہر بکرے کو راضی رکھ دی. میرے نبی کو پتا تھا ہمارے معاشرے میں منافق آئیں گے, اس لیے اتنی سخت مثال دی ہے. یہ وہ بکری ہوتی ہے ہر بکرے کو چس دیتی ہے. اچھا پھر اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اولاد بھی میری ہے کہ نہیں ہے, ہر بکرے کو چسکا لینا ہے, بکرے نے اپنا چسکا پورا کرنا ہے. یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں. اور پھر بکرے سارے بکرے ہیں بہت اچھی ہے, اس کی طبیعت میں نا میں بالکل ٹھیک ہے, یہ سب کو خوش رکھتی ہے, آ جاتی ہے. یہ میرے نبی نے مثال دی ہے. کئی بندے چپ ہو ڈر جاتے ہیں, ہوئے ایڈی تتی مثال کہ میں کہا اسی احمد تتی تقریر کرتے پتر, اس کے پیچھے کو راز ہے. حضور دی جڑیاں مثالاں نے نا بندے دا وٹ کٹ کے رکھ دیا ایک باری. دعویٰ نمبر 3, توبہ رجوع والی ویڈیو میں مفتی سمر عباس اتاری صاحب حفظہ اللہ تعالی نے کہا کہ علماء نے تحقیق کے بعد بتایا ہے کہ حدیث بھی موجود ہے اور مفہوم بھی موجود ہے. میرے بھائی علماء نے تحقیق کر کے نہیں بتایا. پہلی ویڈیو جو میں نے آپ کی گستاخی پہ اپلوڈ کی تھی 295C والی, اس میں نے بتایا ہوا ہے, جس کا آپ نے شروع والا حصہ تو چلا دیا جس میں نے کہا اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں, اور میرا دعویٰ ہے کہ یہ بکروں کو فیور دینا, چسکے لینا, ہر بکرے کو خوش رکھنا, اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. لیکن مجھے خطرہ تھا کہ آپ مشکات شریف میں آئی ہوئی صحیح مسلم کی حدیث کا سہارا لیں گے تو اسی 295C والی ویڈیو کے اندر
1 घंटा 24 मिनट और 31 सेकंड पे जाके मैंने इस पूरी हदीस को कुरान पाक से, सही मुस्लिम से, मुस्नद अहमद के 2 तुरुक बयान करके ब्रीफ कर दिया था कि कहीं इस हदीस का कोई सहारा ना ले, और मैंने बकायदा बरेलवियों का तर्जुमा उसमें दिखा दिया था। लिहाजा आपके उलमा ने कोई चीज डिस्कवर नहीं की है, मैंने अपनी वीडियो में पहले ही रिकॉर्ड करवा दिया था, और उसी वीडियो में रिकॉर्ड करवाया जिसके स्टार्ट में मैंने कहा था इस तरह की कोई हदीस नहीं है, क्योंकि मैं तो मानता ही नहीं हूं ना कि जो आपने इरशाद फरमाया ये हदीस है या उस हदीस के करीब करीब ही है, मैं तो मानता ही नहीं, वो तो हदीस है ही नहीं है। आपने अपनी तरफ से झूठी चीज बना के नबी इस्लाम की तरफ मंसूब की, इसलिए मैंने जुमला बोला था। और ये वीडियो मैंने कोई एक दिन में तैयार नहीं की थी, इस पे 3-4 दिन वर्किंग की, और इस दौरान मैंने मुल्ला अली कारी, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी और बाकी सब लोगों की शुरुआत पढ़ ली हुई थी। मुझे पता था, मैंने जानबूझ के उनको स्किप किया, क्योंकि मुझे लगता था कि आप जवाबन ये लेकर आएंगे, तो मैंने कहा ये लेकर आए, फिर हम इनको बताएं कि अब रसूलुल्लाह के मुकाबले पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मौलवियों के अकवाल पेश करना शुरू हो गए हो, और अब तो बात इतनी आगे चली गई है कि ये अपने मुखालफिन से भी दलील पेश करना शुरू हो गया। इंशाल्लाह उसको भी मैं एड्रेस कर दूंगा अगले दावे के अंदर। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसी वीडियो के अंदर बयान किया। लिहाजा जो लोग मेरी आधी वीडियो काट रहे हैं कि मैंने कहा कि इस तरह की कोई हदीस नहीं है, तो मैं आज तक कायम हूं, इस तरह की कोई चस्के वाली, फेवर वाली कोई हदीस मौजूद नहीं है। और उसी वीडियो में मैंने बताया कि हदीस है, लेकिन वो ये नहीं है, वो कुछ और है जो मोल्ड करके इन्होंने अपने खाते में डाली। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में हम बिल्कुल हक के ऊपर कायम है। किताब व सुन्नत के दलाइल की रोशनी में ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर है, 7043 इसका इंटरनेशनल नंबर है। उसमें बकरों को फेवर देना, चस्के के लिए बकरी का फिरना कोई जिक्र नहीं है। मैंने पिछली दफा तफसीलन बयान किया था। वो तो नबी इस्लाम ने जो कुरान पाक में मुनाफिक की मिसाल आई है सूरत निसा के अंदर, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, यानी जो मुनाफिक होता है वो 2 ग्रोहों के दरमियान ऑसिलेट करता रहता है, सरगर्दा रहता है, कभी मोमिनीन के ग्रोह में, कभी काफरों के ग्रोह में। ला इलाहा उला वला इलाहा उला, ना वो इस तरफ होता है ना इस तरफ होता है। उसमें कतन जिक्र नहीं था कि वो अपने ही रेवड़ के हाथ बकरे को खुश रखती है बकरी, और ना चस्के का जिक्र मौजूद था। वो तो बकरी की आदत है, जो आम मुसलमान को भी पता है कि बकरी की आदत है कि वो जहां पे सब्जा देखेगी मुंह मारेगी। और इसको सपोर्टिव वो हदीस है सुनन निसाई की 5040, जिसका गलत तर्जुमा ये पेश कर रहे हैं, उसमें आगे अल्फाज मौजूद हैं कि वो बकरी फैसला नहीं कर पाती कि उसने किसकी तबाह करनी है, इस ग्रोह की या इस ग्रोह की। और सेम हदीस मुस्नद अहमद में भी मौजूद है, और मुस्नद अहमद में एक और तरीका जो बिल्कुल वाज़ेह कर देता है। उसमें अल्फाज है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि बकरी जब एक ग्रोह की तरफ जाती है, वहां से सींग पड़ते हैं, तो दूसरे ग्रोह की तरफ जाती है, वहां से सींग पड़ते हैं तो उस ग्रोह की तरफ वापस आती है। नबी इस्लाम उसको सींगों के साथ जोड़ रहे हैं और उसके रेवड़ को फॉलो करने के एतबार से जिक्र कर रहे हैं। कुरान पाक बता रहा है, 2 ग्रोहों का जिक्र कर रहा है, बकरों को खुश रखना, फेवर देना, और बल्कि उसमें आगे अल्फाज ऐड कर दिए कि पता ही नहीं चले कि इस बकरी के पेट में जो बच्चा है वो किस बकरे का है। ये सारा कुछ तो आपने खुद ऐड किया भाई। नबी इस्लाम ने तो इस तरह की कोई बात इरशाद नहीं फरमाई थी। ये जुल्म तो आप लोगों ने किया है, आपके बुजुर्गाने दीन ने या बेदीन ने इसकी शरह इस तरीके से बयान की है। नबी इस्लाम के तो अखलाक में ऐसी कोई बात ही मौजूद नहीं थी। अब आपको इस्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ख्याल नहीं रहा। और मुझे बताइए उलमा किस दिन आपके काम आने हैं? उन्होंने बजाय इसके कि कुरान और सुन्नत से इसकी शरह बयान करते, जो नजराती कौंसिल के चेयरमैन ने अपने मदरसे से फतवा जारी किया, उन्होंने कहा मुल्ला अली कारी ने लिखा है, फिर अल्लामा सिंधी ने लिखा है, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखा है, और मैंने इन सबके पोस्टमार्टम पिछली दफा कर दिए थे। मैं अब दोबारा से इरशादात आलिया इनके लिए नहीं बयान करना चाहता। अल्लाह से डर जाए और इस पे भी आप तौबा करें जो आपने इस हवाले से झूठा इल्जाम और दावा किया है। दावा नंबर 4, ये उन्होंने इल्जामी जवाब दिया मुझे। वो मुझे कहते हैं कि जी शेख जुबैर अली ज़ई ने जो अपनी मिशकात की शरह लिखी है उसमें ब्रैकेट में अल्फाज डाल के इसी किस्म का तर्जुमा किया है। शेख साहब बच गए हैं ब्रैकेट डाल के। खैर जिंदा होते तो मैं ये ब्रैकेट भी उनकी निकलवाता, लेकिन आप अल्लाह के पास जा चुके हैं, अल्लाह ताला को अपने अमाल का जवाब दे वो खुद हैं। शेख जुबैर अली ज़ई साहब को तो छोड़ें भाई, हम तो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मुगीरा इब्न शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौला अली के खिलाफ खुरूज को दुरुस्त नहीं समझते और उनके अमाल को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। तो शेख जुबैर अली ज़ई क्या शायद हमें किसकी दोस्त लगा रहे हो, जिसने कोई पुराना बुजुर्ग नहीं छोड़ा, ना कोई नया छोड़ा, और ना क़यामत तक तुम्हारा कोई बुजुर्गाने बेदीन में पैदा होने वाला छोड़ा, एक रज से उड़ा के परे फेंक दिया। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, मुझे दोस्त लगा रहे हो शेख जुबैर अली ज़ई की। हम तो अल्लाह के बंदो तुम्हारे गौसे पाक को आड़े हाथों लेते हैं, तुम्हारे मुजद्दिद अल-अफ़सानी को आड़े हाथों लेते हैं, तुम्हारे इमाम गज़ाली को आड़े हाथों लेते हैं, तुम्हारे मुल्ला अली कारी को नबी इस्लाम के माँ बाप को काफिर डिक्लेयर करने के ऊपर आड़े हाथों लेते हैं। आज मुल्ला अली कारी का रेफरेंस पेश कर रहे हैं, उस शख्स का जिसने नबी इस्लाम के माँ बाप को काफिर साबित करने के लिए किताबें लिखी हुई हैं, लोज़ामो। और बरेलवियों के मुफ्ती इजाज साहब हफिज़हुल्लाह ताला ने बकायदा एक किताब लिखकर यह साबित किया है कि जिन लोगों ने मुल्ला अली कारी का दिफा करने की कोशिश की कि उसने मरने से पहले रुजू किया था, उसने कोई रुजू नहीं किया, बल्कि वो तो छत से गिरा, उसकी टांग टूट गई। लोगों ने कहा इसकी टांग टूटी इसलिए कि इसने नबी इस्लाम के माँ बाप को काफिर डिक्लेयर किया। और किस वजह से? कि इमाम हनीफा ने लिखा था अल-फिक़्हुल अकबर में। इतनी मुश्किल से इन्होंने ढूंढ के किताब इमाम हनीफा की निकाली थी कि ये किताब साबित है, और ये लिखा है कि नबी इस्लाम के माँ बाप जो है हालत कुफर पे फौत हुए। उसी के दिफा पे मुल्ला अली कारी ने किताब लिखी थी। अपने इमाम को बचाते बचाते बेचारा खुद जो है ना वो शेर अफजल मरवत हो गया। मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, बड़ों का नाम एहतराम से लेना चाहिए। तो अल्लाह के बंदो हमें दोस्त लगा रहे हो। फिर वो कहता है कि जी सलाउद्दीन यूसुफ ने भी आसनुल बयान में नकल किया है, तो अपने अमाल का जवाब दे होगा। वो तो पक्का नासबी था भाई, हम उसको क्यों ऑन करेंगे? जाओ वहां भी जवाब दे कि उसने ये काम क्यों किया है।
اب تو وابیوں کے عالم کی بھی خود ویڈیو آ گیا, اس نے کہا یہ گستاخانہ الفاظ ہیں, تو صلاح الدین یوسف وابیوں کا ہے, وہ جواب دیں گے. حضرت معاذ اللہ ٹرمپ ناشتے والی سرکار جواب دے گا, میں نے کوئی جواب دینا, میرا کیا لینا دینا صلاح الدین یوسف کے ساتھ. بالکل اس نے بکواس لکھا ہے, ہم نہیں مانتے. پھر اس نے کہا جی اسلام 360 کی انجینئر بڑی تعریف کرتا ہے, اس میں بھی سنن نسائی کا جو ترجمہ ہے 5040 حدیث کا, اس میں بھی اسی قسم کے الفاظ دیکھے میں. اور بھائی ترجمہ ہے, سنن نسائی میں ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں. یہ حدیث مسند احمد میں بھی موجود ہے سیم الفاظ کے ساتھ, اس کا ترجمہ تو اسلام 360 میں ٹھیک ڈلا ہوا ہے. یہی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے, اس کا ترجمہ تو اسلام 360 میں ٹھیک ڈلا ہوا ہے. یہ حدیث مشکات شریف میں موجود ہے, اس کا ترجمہ بھی اسلام 360 میں صحیح ڈلا ہوا ہے. یہ سارے اس کو نظر نہیں آئے, یہ سیدھا پہنچا سنن نسائی کے اوپر. اور اس سے بڑھ کر تمہارے اعلیٰ حضرت کی جو ویب سائٹ ہے اعلیٰ-حضرت.net, اس کا ترجمہ بھی بالکل درست لکھا ہوا ہے, وہ تمہیں نظر نہیں آیا. صرف اپنی گستاخی کو چھپانے کی خاطر تم ترجمے میں گھس گئے. اور بھائی اسلام 360 میں تو بریلویوں کا قرآن کا ترجمہ موجود ہے, جس میں صراحتاً کئی باتیں گستاخانہ ہیں. دیوبندیوں کا اہل حدیث کا قرآن کا ترجمہ موجود ہے, جس میں کئی ایک باتیں گستاخانہ ترجمے ہوئے ہیں, اور میں نے ان سب کا پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے. تو اسلام 360 تو باقاعدہ ایک سمجھ لیں ڈکشنری ہے, اس میں سب کی کلیکشن کی گئی ہے. اس میں اگر غلط ترجمہ ہوا ہے تو اسلام 360 کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا. اس نے تو ایمانداری کے ساتھ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث ساروں کے قرآن کے تراجم جمع کر دیے, احادیث کی کتابوں کو جمع کر دیا, اور نہ وہ اپنی مرضی سے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. البتہ ہمارا کام ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا, تو ہم نے کر دیا. وہ اپنی مرضی سے ترجمے کو بدل نہیں سکتے, کیونکہ انہوں نے دارالاسلام والوں سے لیا ہوا ہے. بہرحال دارالاسلام والوں نے جو ترجمہ صحیح مسلم کا کروایا وہ بالکل درست ہوا ہے, اور مشکات شریف کا بھی ترجمہ بالکل درست ہے, مکتبہ اسلامیہ کا. اسی طریقے سے مسند احمد کا ترجمہ بھی بالکل درست ہوا ہے, اور اعلیٰ حضرت کی اپنی ویب سائٹ کا بھی بالکل درست ہے الحمدللہ. رہا اب معاملہ تمہارے اپنے بزرگوں کا, تو تمہارے علماء جانے اور ان کے بزرگ جانے, مفتی احمد یار خان نعیمی ہو, ملا علی قاری ہو, علامہ سندھی ہو. میں نے تو ان کا پوسٹ مارٹم کئی بار کیا ہے. تمہارے مفتی احمد یار خان نعیمی, چلے ملا علی قاری کو میں نے تھوڑا سا آڑے ہاتھوں لیا, تو مفتی احمد یار خان نعیمی تو وہ ہے جس نے جال حق کے اندر نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخانہ جملہ بولا, اور اگر وہ بغیر توبہ کے مرا ہے تو کفر کی موت مرا ہے. اس نے قل انما انا بشر مثلکم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ کہا کہ نبی بھی شکاریوں کی طرح جانوروں کی سی آواز نکالتا ہے. شکاری جانوروں کی آواز کیوں نکالتا ہے؟ دھوکہ دینے کے لیے بٹیر کو. تو کہتا ہے نبی بھی نا کافروں کو دھوکہ دینے کے لیے. بالکل ظاہر دھوکے کی بات ہو رہی ہے. یہ کہتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں, اس لیے میرے قریب آ جاؤ, ورنہ وہ انسان نہیں ہوتا, وہ تو نور ہوتا ہے. تو اپنے زوم میں, اردو میں اور عربی میں اپنے زام میں, اس نے بشریت کا انکار کرنے کی خاطر نبی علیہ السلام کو شکاری اور شکاری کی سیٹی کی آواز جو دھوکے کے لیے ہوتی ہے اس کے ساتھ تشبیہ دی. پکی 295 سی لگتی ہے اس کے اوپر. یہ ہے ان کا حکیم الامت. اور میں نے جہنم کے 7 دروازوں کی نسبت سے اس کے 7 والے نوٹ کر کے رکھے ہوئے. یہ ایک میں نے ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے. اس ظالم انسان نے نبی علیہ السلام کو اس طریقے سے تشبیہ دی. اس مریض الامت جس کو یہ حکیم الامت کہتے ہیں, جس طرح کے تھانوی صاحب کو دیوبندی کہتے ہیں, احمد یار خان نعیمی کا ریفرنس مشکات سے پیش کیا گیا. جی احمد یار نعیمی نے بھی جناب بکری اور بکرے اور وہ نر اور مادہ کی مثالیں دی ہوئی ہیں. اندازہ کرو خواجہ دا گواہ جو ہے وہ ٹٹو کس سے جا کے لے رہے ہیں. اللہ سے ڈر جاؤ, یہ تم لوگوں کا علمی لیول ہے.